اس طرح اس کالے قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے، یہ تو ہمیں پاکستان کو کیا، باہر کے ملکوں میں تو ہمارا مذاق بن گیا ہے، لیکن پاکستان میں بھی مذاق بن رہا ہے۔ یہ بتائیں، آپ کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون میں نظر ثانی کرنی چاہیے؟ کیا وجہ ہے؟ اس قانون کے جو اثرات ہیں وہ تو ہمارے آگے ہیں، اور اس سے بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں، اور اس کو اس طرح موقف ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی پہ بھی یہ الزام لگا کے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے لوگوں پہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس طرح میرا موقف نہیں ہے، تقریباً میں نے دیکھا ہے ہر طرف سے جو اس ملک کے روشن خیال طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون پہ فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو لوگ اس کی گرفت میں آئے ہیں ان پہ بھی جو رحم کے اپیل ہیں ان پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون جو ہے ہم دیکھیں آگے جا رہے ہیں انہانسمنٹ کے لیے یورپین کمیونٹی کے آگے، اور وہ انسانی حقوق کو بھی دیکھتے ہیں۔ 2014 میں ہم لوگ جا رہے ہیں کمپلیٹ ممبرشپ کے لیے، اکنامک انٹری کے لیے، اس کے لیے بھی وہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے قوانین جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوں گے۔ اچھا، تو یہ بتائیے، آپ حکومتی عہدے میں بھی ہیں، تو اب تک ایسے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں جو جھوٹے تھے، غلط تھے، یا جن میں ناانصافی ہوئی؟ کوئی ایسا کچھ آپ دیکھیں، ایسے تو بے انتہا کیسز ہوئے، میں نے سب کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ سارے کیسز تقریباً مرکزی پنجاب میں ہی ہوتے ہیں سارے، اور باقی صوبوں میں بہت ہی کم ہے، اور اس میں 50% میں جس ملک میں آپ سوچیں کہ 96% آبادی مسلمان ہے، کوئی بندہ اس طرح ہے جو رسول پاک کے خلاف بات کرے گا؟ میرا خیال ہے کوئی صحیح دماغ والا بندہ تو نہیں بات کرے گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے آسیہ کیس کے سلسلے میں یہ یقین دہانی کرائی کہ صدر معاف کر دیں گے، ایک صدر کی جانب سے آپ کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل باقی تھی، اس کے بعد صدر معافی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ معافی آرٹیکل 45 کے تحت کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، اب یہ ان کے ثوابدید پہ ہے، اور جہاں تک یہ کہیں قانون نے لکھا ہے کہ قانون کے جب فیصلہ ہوگا، اب 1.5 سال ہو گئے ہیں، وہ غریب خاتون جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اب ایک فیصلہ ہوا ہے لوور کورٹس کا، کیا ہم 4 سال اور انتظار کریں گے جب تک سارے کورٹس کے ذریعے فیصلے ہوں گے؟ ابھی آئے گا ہائی کورٹ میں فیصلہ جیسے بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پارڈن کی اتھارٹی جو ہے وہ مکمل ہے اور ان کے ثوابدید پہ۔ تو لیکن ان کی طرف سے آپ کیسے یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں گے؟ یہ کیسے؟ میں نے صدر سے بات کر کے میں پٹیشن لے کے آیا ہوں، میں کوئی خود تو نہیں گیا ہوں۔ اچھا، اور آخری سوال بس یہ بتا دیجیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آسیہ نے 150 لوگوں کے سامنے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، اور آپ نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اس سے کہیں بھی اعتراف نہیں کیا، انفیکٹ وہ جب میں جیل گیا تھا اس نے وہاں بڑے کھلے اور بڑے واضح طور پہ رسول پاک کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ مجھے پورا ان پہ یقین ہے، اور ہر طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں نے کبھی بھی نہیں کی، اور مجھے دباؤ کے ذریعے اور مجھے مارا بھی ہے اور سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے رسول پاک کے بارے میں۔ تو میرا خیال ہے جس بندے پہ الزام لگا رہے ہو، جب وہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے آگے، پریس کے آگے، کہ میں کبھی بھی نہیں ایسے کہہ سکتی اور میں ان کی پوری طرح عزت احترام کرتی ہوں، تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اچھا، آپ نے اس کے بے گناہی کی بات کی اور خود آپ پہ یہ الزامات لگا دی گئے کہ آپ اس طریقے سے توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو اور آپ کو پتا ہے کہ مذہبی یہاں پہ دباؤ بھی بہت ہوتا ہے، تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگا یہ ساری باتیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الزام لگانا اس طرح کے میرے پہ، یا میں نے جس طرح بھی کہا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس قانون پہ نظر ثانی کی جائے، اس میں نون لیگ کے لوگوں نے کہا ہے، اس میں عمران خان نے کہا ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے۔ سر میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے خلاف فتوے آ گئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، میں جاہل مولویوں کے فتووں کا میں کیئر کروں گا؟ انہوں نے تو بسنت کے خلاف بھی فتوے لگائے ہیں، انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی فتوے لگائے ہیں، انہوں نے تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہے، تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتووں کے میں کو سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے، اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے، اور انہوں نے اپیل درج کی ہے
صدر پاکستان کو آصف علی زرداری صاحب کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے، اور انشاءاللہ صدر صاحب جو ہیں وہ انسانیت کے اور تقاضوں کے مطابق وہ ان کی سزا معاف قادری نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے. ہم آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں کہ ممتاز قادری نے کیا کہا. سرکار نے غلامی میں قبول کر لیا. یہ کیوں مارا؟ گستاخ رسول بتاؤ نا. ہاں گستاخ رسول کی سزا ہو تو آپ نے اس لیے مارا. ممتاز قادری نامی شخص کا بیان آپ نے سنا کہ اس نے کیا کہا اور کیوں اس نے جو ہے وہ قتل کیا سلمان تاثیر کو. سلمان تاثیر گورنر پنجاب کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے اس شخص نے جس نے سلمان تاثیر کو مارا ہے. وہ آسیہ ملونہ گستاخ ہے، تواڈے سیشن کورٹ نے بھی کیا ہے گستاخ ہے، ہائی کورٹ نے بھی کیا گستاخ ہے. ہن تسی اودے چوں کی کڈنا ہے؟ ہاں جدی وجہ تو ساڈا ایڈا شیر پھانسی چڑھ گیا. تسی ہاں اور اس میں کتی کہنا بھی کتی دی توہین ہے، کھوتی کہنا بھی کھوتی دی توہین ہے، خنزیر نہیں کہنا بھی خنزیر نہیں توہین ہے. میرے کو لفظ ہی ایسا کوئی نہیں. عیسائی زندہ رہے دنیا میں رہ رہے ہیں، یہودی زندہ رہے، ہندو زندہ رہے، سکھ زندہ رہے، بدھ مت زندہ رہے، لیکن حضور کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اسلام جو ہے پھر نہیں کسی کو زندہ رہنے دیتا. ویسے اسی کسی نے کدی پریشان نہیں کیتا. گاں دا موتر پینے اسی کہندے دودھ پیو، اسی کا گوبر بھی نال کھاؤ. ساڑی کو سانو کوئی پریشانی تو کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا مولا کے بارے میں بات نہ کرنا. یہ تو معافی کوئی نہیں. معافی اس واسطے یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں جی اسلام. میں کہا اسلام بڑا اسلام ہے، لیکن وہ کہتا ہے اپنے منہ سنبھال کے گل کر، منہ سنبھال کے کر. بھاویں ہندو بھاویں سکھ ہے، تینو جڑی بوتھی ملی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی تو جان ہے تو جہان ہے. بس اتنی بات ہے. ساڑی کو مسئلہ سمجھو. کلمہ پڑھ کے تو سمجھ نہیں آتی، باہر جا کے یوں کر دیو. اسی بیٹھے ہیں ساڑھے نال گل کرو. ہاں اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا. کلمہ ہم کیا کریں؟ پھر دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے. بدلے گا زمانہ، قرآن نہیں بدلا جائے گا. بس ٹھیک ہے، گستاخ ہے، اس کو پھانسی لگاؤ، بات ختم. اب تسی جو کی کڈنا ہے؟ یہود و نصارہ دے کہن تے کوئی کڈنا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو حضور دے غلام زندہ رہے گا یوں ہی ان کا. کوئی آپ کا کاروبار روکنا چاہے، اس نے ایکٹ کیا، آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ بالکل اگنور کر دیں، وہ بات وہیں ختم ہو جائے. ہاں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں چین ریئیکشن کبھی نہ کریٹ ہونے دیں. ہاں یہ بھی بتا دوں، یہ اپنے حوالے سے ہے، آقا کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آقا کی ذات کے بارے میں نہیں، آقا کی ناموس کے حوالے سے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا سب کو معاف کر دیتے تھے، تو ہم بھی آقا کے دشمنوں کو معاف کر دیں گے. میں نے کہا آقا سب کو معاف کرتے تھے، اس سے سنت کیا ہے کہ آپ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں. ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے. کہا جاتا ہے آقا ہر دشمن کو معاف کرتے تھے، تو ہمیں بھی آقا کے ہر گستاخ کو معاف کرنا چاہیے. الیاذ باللہ. عقل کے اندو، عقل کے ناخن لو، آقا کی سنت سے یہ سبق حاصل کرو. کوئی تمہارا دشمن ہے تو اسے معاف کر دو، کوئی تم سے دشمنی کرے اسے معاف کر دو. آقا کا دشمن ہے تو ہم بدلہ لیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا ایشو کیا ہے؟ کوئی آقا سے دشمنی کرتا ہے تو ہمیں سنت یاد آ جاتی ہے، کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم بدلہ لے لیتے ہیں. ہاں آقا کا دشمن ہے تو سنت یہ ہے پھر آقا کے صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرو. اور آقا کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ یوں نہیں کہتے تھے ارے وہ بھی ہماری طرح ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، بڑے نازک طبیعت والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم بھی تو جلے. ہاں وہ بغض کی آگ سے جل رہے ہیں،
हम इश्क की आग में जल रहे हैं, उनकी जलन उन्हें मुबारक, हमें हमारी जलन मुबारक। उनकी जलन उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनाएगी और हमारी जलन क्या है, हम आका के साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो ये याद रखना, ये जो मैं कह रहा हूं, मुआफ करना है, अपने दुश्मनों को मुआफ करना है। कोई हमसे दुश्मनी करे परवाह नहीं, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करनी। आगे बढ़ते